بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے غزوہ خندق۔ یہ 5 ہجری اور بمطابق 627 عیسوی میں پیش آیا۔ غزوہ خندق کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سرزمین عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی تھی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام ہے غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں، یہ حزب کی جمع ہے، اور اس میں پورے قبائل عرب نے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس کا نام احزاب بھی ہے۔ غزوہ احزاب کے اسباب میں قریش مکہ کی اسلام دشمنی، یہ تو میں آپ کو پہلے 2 غزوات میں قریش مکہ کی اسلام دشمنی کے بارے میں وضاحت سے بتا چکی ہوں۔ پھر ابو سفیان جو تھا، جو مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، اس کے اندر سے انتقام کا جذبہ غزوہ احد کے بعد زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ قریش مکہ کی معاشی ناکہ بندی، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک طرف سے ان کا جو راستہ تجارت کا تھا وہ بھی مسلمانوں نے بند کر دیا تھا۔ واقعات: قریش مکہ میں ان کی تعداد 10,000 تھی، اور یہ جب آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خبر سنی کہ ان کا لشکر آ رہا ہے، تو پھر آپ نے فوراً مدینہ منورہ کے 3 اطراف پر تو پہاڑ تھے اور ایک طرف ہی غیر محفوظ تھی، تو آپ نے شہر کے باہر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ خندق کھودنے سے یہ کفار کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ابو سفیان تمام قبائلی لشکروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا۔ پہلے اس نے احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کا خیال تھا کہ غزوہ احد کی طرح اب پھر مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے، مگر جب مسلمانوں کا لشکر نظر نہ آیا تو اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی، مگر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو بہت پریشان ہوا کہ شہر میں داخلہ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بالآخر خندق کی دوسری جانب اس نے پڑاؤ ڈال لیا، لہٰذا یہ لڑائی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی کافروں کے لیے، ان قریش مکہ کے لیے۔ اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ قریش مکہ کی قوت ٹوٹ گئی۔ قریش مکہ نے ہمیشہ یہی خواہش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی ان کی خواہش یہی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مگر غزوہ خندق اور ان کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد کفار مکہ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کی قوت ٹوٹ گئی، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پڑ گیا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، اور ان کا رعب اور دبدبہ جو ہے کفار پر بیٹھ گیا، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ قریش مکہ کی ناکہ بندی: قریش مکہ کا زیادہ انحصار تجارت پر تھا۔ غزوہ احد تک تقریباً تمام راستے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے تھے، جس سے قریش مکہ کی معیشت پر بہت بڑے اثرات پڑ رہے تھے۔ غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کا اثر جو ہے وہ یمامہ علاقہ تک پہنچ گیا، یہاں کا سردار مسلمان ہو گیا، اور وہاں سے قریش مکہ کا غلہ ملنا بھی بند ہو گیا۔ بنو قریظہ کے خلاف کارروائی: مدینہ منورہ میں 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، لیکن اس جنگ میں، اس غزوے میں انہوں نے بدعہدی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، اور ان کو بھی ان کی بدعہدی کی ان کو بھی سزا دی۔ جنگ کے اختتام پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مسرت سے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی والی چیز تھی۔